تو وہاں میں اکثر ایک مثال دیتا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک شخص ہمیشہ اپنا آفس جاتا تھا، اور آفس جاتے ہوئے ایک کباب والے سے کباب خریدتے ہوئے چلا جاتا تھا، کھاتے ہوئے چلا جاتا تھا. کئی سال اس کا یہ سلسلہ رہا. ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک اس کا دوست بھی جانے لگا، تو اس نے کہا کہ آج 2 کباب دے دینا، میرا دوست بھی ساتھ. تو اس نے ایک ہی دیا. کہا یار 2 دے دو، میرا دوست بھی ساتھ ہوگا. کہنے لگے نہیں یہ کباب آپ مت کھائیے گا، ان کو مت دیجیے گا. دوست نے کیوں؟ کیونکہ اس کی داڑھی بڑی تھی، کلیا تھا مسلمانوں والا. تو کہتے ہیں ان کو مت دیجیے گا، یہ تو سور کے بنے ہوئے، ان کے لیے جائز نہیں، سور کے کباب ہیں. تو کہتے ہو بھائی میں بھی تو مسلمان ہوں یار، تم مجھے سالوں سے کھلا رہے ہو، تم نے مجھے کوئی بتایا نہیں. تو اس نے کباب کہہ دو مجھے کیسے پتا چلے گا آپ مسلمان ہیں. اچھا اس کو میں بڑا کوٹ کر رہا تھا اپنے چیزوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ہمیں ٹریننگ کرا دینا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کچھ کرا دیتے، اس نے ایسے ایکسپیرینسز کرا دیتے ہیں زبردست قسم کے. میں اور میری وائف کیفے زو کا آپ نے دیکھا ہوگا، مین میک ڈونلڈز میں نام لے کے بتا رہا تھا کہ آپ لوگ وہاں جا کے خیال کریں. مین میک ڈونلڈز جو سی ویو والا اس سے پہلے کیفے زو تھے، آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہوئے ہوں گے، بڑا پچھتائیں گے بھی سنتے ہیں. تو کیفے زو گئے، ہم نے کھانا کھایا، میوزک آف کرا، ہم نے کر دیا، ہم بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. کھانا کھانے کے بعد ہم نے چاکلیٹ کیک آرڈر کیا. تو ویٹر جو تھا وہ تھوڑا دور گیا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ کاؤنٹر تک نہیں گیا، واپس آ گیا. کہتے سر آپ یہ چاکلیٹ کیک کی جگہ کچھ اور آرڈر کر دیجیے. آئی تھاٹ کہ شاید ختم ہو گیا ہوگا، لیکن وہ ایک اندر سے جستجو تھی. میں نے کہا کہ نہیں چاکلیٹ کیک کیا ختم ہو گیا؟ تو کہنے لگے نہیں سر ختم نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کچھ اور آرڈر کر دیں. تو میں نے کہا نہیں یا تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں نہیں دے رہے مجھے، یا تو میں یہی کھاؤں گا. کہتے سر پلیز آپ اس کو آرڈر کر دیجیے، ویٹر دیکھیے ماشاء اللہ. تو میں نے کہا نہیں آپ وجہ بتائیں، اپنا مینیجر کو بلائیں. تو کہتا سر اس میں الکوہل ٹپس ملا تھا. اور کتنے ریسٹورینٹس میں ملتے ہوں گے، بہت سارے اور ریسٹورینٹس میں وہ تو کھلا دیتے ہیں نا، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ٹپس کی بات کر رہا ہوں، کیکس کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے آرمیز ہیں جو اور نام جس میں پیپل نو دیٹ الکوہول از انکلوڈیڈ ان دیٹ، اس کے بغیر وہ کیک بنتے ہیں. آپ سوچیں ذرا سا کہ چلے جہاں کھلی بیچی جا رہی ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ دو والی سچویشن آ گئی جیسے کفار کے سنانا بھی ہوگی نا بھائی ہم نہیں کھا رہے تمہارا تم کھاؤ. جو بتا ہی نہیں رہا، جو آپ جا کے کھا رہے ہیں اور اس کے اندر چل رہا ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ برقعے میں تھی اور مجھے گاڑی میں نظر آ رہی تھی، تو کہنا سر آپ کھائیے. اور وہ نہیں بیٹر ہوتا کوئی اور ہوتا تو شاید بھی سرفنگ کر دیتا. آپ سوچیں اتنا فرق ہوتا ہے، میجر فرق ہوتا ہے. تو یہ مثال ہمیشہ کہتا تو اللہ نے میرے ساتھ ہی کرتا تھا. ٹھیک ہے چلیے، تو علم کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. میں جب ایکچولی ٹائم ٹیبل دیکھتا ہوں کسی اسکول کا، دنیاوی اسکول کا جا کے، آپ یقین کیجیے کہ اتنا دل دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بچوں کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہیں سے. اور اگر مسلمان بچے اس ٹائم ٹیبل سے گزر رہے ہیں تو یہ کیا بنے گے؟ دین کا نام نشان تک اس کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. بہت بڑا اسکول ہے یہاں کا، ون آف دا ٹاپ اسکول، میں نام نہیں لوں گا اس کا، تو وہ پھر اندر بلائیں گے نہیں. سو ٹریننگ کے لیے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس گریڈ 5 سے لے کے 10 تک کی گرلس کا ایک سیشن نیگوشیشنس کا میرے ساتھ رکھا تھا. نیگوشیشن کی میری ایک ٹریننگ جو میں کروا رہا ہوں، تو انہوں نے وہ ان کے لیے رکھی تھی اور ساتھ میں بوائز کے لیے بھی رکھی تھی. بیک ٹو بیک میں جو کروانی تھی. اچھا وہ آؤٹ اسکول میں آپ نام سنتے ہیں، ٹاپ آف ایلیٹ، تو آپ سمجھ جائیں گے وہاں کے بچوں کا اسٹائل اور وہ سب کیسا رہتا ہے. فیڈ بیک بہت اچھا تھا ماشاء اللہ، وہ کانٹیکٹ میں آ گئے. لیکن بریفنگ ان کی کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ میرے اسکول میں آ کے جو آرگنائز کرنے والے اس کی بریفنگ یہ تھی کہ ہمارے یہاں دین کا نام لینا منع ہے. مجھے انوائٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں پلیز دین کا نام لینا منع ہے، تو آپ پلیز میک شیور ابھی کر لیں گے، ویسے بھی بات نہیں کرتے. اچھا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کے درس دیں کورس کروائیں اور دین کی بات نہ کریں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اچھا اگر یہ کہہ دیتا کہ دین کا نام تو آئے گا تو پھر جانے نہیں ملتا. ہم تو اپروچ ہے کہ ایسے آڈینس میں بچوں کو موقع مل جائے. اچھا اگر یہ کہہ دیں کہ دین کا نام نہیں آئے گا اور جا کے لے لیا تو ڈس کمٹمنٹ ہو جائے گا. آپ سمجھیں ہر طرف سے آپ پھنس گئے ہوتے. تو اس سے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں لیں، چلو چلے گیا. اب میں جب تک وہ ٹائم تھا کہنے میں پریشان بیٹھوں گا یار کیسے کیا کروں کیا کروں. تو ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ بھائی دین کوئی وہ چیز تو نہیں، یونیورسل باتیں جو ہے ان کو کر لو. سچ بولنا یہ تو کامن بات ہے، ضروری تھوڑی کہ قرآن کی آیت سنا کے تمہیں ابھی ہٹ کرو گے. بھائی جو کامن بات ہے وہ کر لو، یہ تم سے اٹیچ ہو جائیں گے بعد میں بات کر لیں.
تو ہوا کیا، وہاں جا کے کورس کرایا میں نے نیگوشیشن کا، ان کے لیے میں نے کورس کو آلٹر کیا، کچھ اس میں ایسی ایکٹیویٹیز بنا دی اور وہ چیزیں کرنی. اچھا پہلے تو یہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ لڑکے لڑکیوں کو الگ الگ کرائیں گے، آپ مان کے ہی نہ دینا. تو اس کے لیے میں نے ذہن میں کوئی ڈالی کہ بھائی لڑکیوں کا کانٹینٹ ہی الگ ہے، لڑکوں کا کانٹینٹ ہی الگ ہے، تو میں ایک ساتھ کیسے کراؤں. تو انہوں نے لاجیکلی آگے نہ سمجھ میں تو کہنے ہاں یہ چیز. اچھا جب آپ پہنچا کرانے میں جو وہاں کا فیکلٹی تھا وہ پوچھتے ہیں یہ ٹیچرس کو پریشانی ہوئی آپ الگ الگ کیوں کرا رہے ہیں، یہ گرلس الگ ہے، اب داڑھی کو ہو دیکھ کے ان کا فریم آپ سمجھ جائیں کہ الگ الگ کیوں کرا رہے ہیں. تو الگ الگ اس لیے کرا رہا ہوں کہ کانٹینٹ الگ ہے، تو لڑکیوں کا لڑکوں کا دکھا کے کیا کرتا ہوں سارے دے کے، تو میں اس کے ساتھ تھوڑی چینجز کر دیں گے تاکہ جڑ بھی نہ. وہاں پہ جا کے کورس کرا دیا اور ڈین کا نام دیا ہم نے. صرف جب جھوٹ کی بات آئی تو وہاں پہ کوٹ کیا انٹلیکچوئل لیول پہ ایک بات کوٹ کی اور اس کے بعد بتا دیا کہ یہ میرا کال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ریفرنس ان کو کوٹ کر دیا. آگے واپس میں نے کسی کو ای میل ایڈریس نہیں دیا وہاں اپنا. جب میں اگلے دن واپس آؤں گا صبح وہاں کے لڑکے لڑکیوں کی لائن سے ای میلس لگے سارے، اور وہ کیا تھا سر آپ نے پونی نکال دیا کہ میں نے وہ پونی کی ایگزامپل اس کے اندر چلائی تھی. تو یہ علم بہت ضروری ہے ہمارے پاس. علم ایک تو جان ہی رہا، اچھا جو جان رہا ہے وہ بھی سارا ڈسٹارٹیڈ ہے. جی شیور بالکل. میری بیٹی جو ہے تو وہ اسٹاف کرتی ہے، تو وہ ایک بار وائی کر کے اس کو مقصد کہا کہ مجھے اسکول سے کہا گیا کہ اگر آئے تو اسٹاف بنا باہر اسکول کے اندر میں بڑھ بھی کام کرتا ہوں. تو میری بات جو وائف ہے وہ بہت ناراض ہوئی اور گئے پرنسپل کے پاس. ہم نے کہا وہی کیا طریقہ ہے، تو پرنسپل وہ خود نن تو اس نے اپنا اسٹاف پہنا ہوا تھا. تو میری وائف نے بولا کہ تم اسٹاف پہنتی ہو تو بچوں کو کیسے منع کرتی ہے. تو اس نے کہا میں تو بتاؤں کہ اعتراض ہم کرسچنس کو نہیں ہے ایسی کے اسٹاف پہننے میں، مسلمان ٹیچرس نے آبجیکشن لیا کہ اسٹاف پہن کے آتی ہے اس کو دیکھ کے دوسری بچے میں پہنے لگے. I mean this is really alarming for us. تو خیر ایجوکیشن کا اور خاص طور سے جو ہمارے اسلامک اسکول سے کانسیپٹ اٹھایا اس کو سپورٹ بہت کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایکسٹریملی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وجہ یہاں پہ میں نے آپ کو بیان کی. آئیے نیکسٹ آئیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ ان کی ایک چیز بتائی جا رہی ہے کرتے کیا ہے گیم کیا کیا جاتا ہے. اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. ٹھیک. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب ملتے ہیں علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے مراد کیا ہے یہاں پر دوستوں سے جو ان کے دوسرے لوگ ہیں جو کافر اس زمانے میں طے شدہ زیڈ کافر ہیں، تو کہتے ہیں قالوا انا معکم کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یعنی ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے دیکھا ہے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں سب جو کر رہے ہیں تو ایکچولی مذاق کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے تھے. سفال ہو گئے ہم بیوقوف بنا رہے تھے. اصل میں تو ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم بیوقوف بنا رہے تھے ہے نا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مومن ہے، اب یہاں سے آپ ایک مثال دیتا ہوں ایجوکیشن کو بچوں کی تعلیم سے متعلق، جو مومن ہے اس کو کیا یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ عبداللہ بن ابی کا میں نے آپ کو واقعہ سنا تھا کہ وہ کھڑے کے کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں ان کی بات سنو. کسی صحابی کا نام نہیں ملے کہ وہ کھڑے ہو کے ایسی حرکتیں کر رہے. کون بچہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے دیوار پہ قلم نہیں کیا؟ جس نے کیا ہوگا جو بچہ آ گیا وہ کہتا ہے نا وہاں دیوار پہ کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کیا، وہ بھائی نے کیا میں نے کیا. وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹا تمہاری یہ حرکت ہے. تو اس وقت بھی ایگزیکٹلی یہی سیناریو تھا. یہ کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں مومنین کو، تو وہیں پہ بات کر رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں جس کا ساتھ ہونے میں بھی شبہ ہو، جس کے دل کے اندر جو ہے نا کوئی کھٹک چل رہی ہے وہی کہتا تھا. تو زمانے میں یہاں چلتا ہے کمپیریزن اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو اسٹوری نہ سمجھیں 1400 سال پرانے. وہ ایک فیکٹ تھا جو کہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے صرف جو ہے نا وہ خبرخال چینج ہو گئے، اندر سے فلاسفی چیزیں وہی کی وہی ہیں جو چلی آ رہی ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، یہ انٹرسٹنگ ورڈ ہے سائڈ کے اندر، اور ڈھیل دے رہا ہے. فی طغیانہم، طغیانی کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون بہہ کے چلے جا رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا ہے کہ صحابہ کو جا کے کچھ کہتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کافر دون ہم تمہارے ساتھ مذاق، یہ مذاق نہیں کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ یمدہم ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سنت یہ ہے کہ اللہ آپ کو پکڑ کے نہیں لے جائیں گے، آپ کو جانا ہوگا، اور اگر آپ برائی کی طرف بڑھیں گے نا تو ڈھیل بھی ایسے ہی ملے گی۔ تم یہ کر دو برائی، یہ بھی اچھا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور کیوں کر رہے ہوتے ہیں بیٹے کر کے دیکھو گے نا ابھی پتا چل جائے گا، میں جو کہہ رہا نا پتا چل جائے گا۔ وہ ہوتا ہے بچہ جو زیادہ دیر کرتا ہے آپ کہتے ہیں نا اتنی بڑی چوٹ لگے کہ ایک ہمیں نا بات سمجھ میں آ رہا ہے، تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے منافق۔ تو اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، فرق کیا ہے کہ ان کو مہلت دیا جا رہا ہے، یمدہم ڈھیل دے رہا ہے۔ یہاں جو مہلت کا لفظ ہے نا اس سے بہتر ترجمہ ہے یمدہم مدہ یمد، ان کو ڈھیل دے رہا ہے فی دنیا نہیں ان کی سرکشی میں، یا وہ چلے جا رہے ہیں، بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ بڑھا دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، جی بالکل، یعنی بڑھا رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ان کو، یعنی آپ کو کسی برائی کی طرف چل رہے ہیں، آپ کو ٹائم ملا تو مہلت ملی، آپ تو آپ مزید برائی۔ اچھا ہمارے ساتھ بھی کیا یہی نہیں ہوتا، اچھے فرینڈس کے سرکل میں بیٹھے آٹومیٹکلی چینج آتا نہیں آتا، برے فرینڈ کے سرکل میں بیٹھے آٹومیٹکلی اس طرف بڑھتے نہیں بڑھتے، سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھے سگریٹ کی عادت پڑی جاتی ہے نا، آپ کی اسی حدیث ہے نا کہ اگر عطر کی دکان میں جاؤ اور عطر نہ بھی لگاؤ، باہر آؤ گے تو خوشبو آنے لگے، اور کوئلے کی کان میں جاؤ اور باہر آؤ تو نہ بھی پکڑو تو کچھ نہ کچھ کالا جو ہے نا تو اس کا آ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رہے مہلت میں، ہمیں اس بات کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس ڈھیل میں تو موجود نہیں ہیں۔ جو ہماری لیے لیسن ہے وہ یہ کہ ایسا تو نہیں کہ ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم اس وجہ سے اطمینان میں ہیں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اپنے رشتے داروں میں بات سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس سے تو اللہ بڑا خوش ہے، ریزنس کیا تھی، اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس تو بنگلہ بھی ہے، وہ تو ماشاءاللہ اچھا کھاتا پیتا ہے، اور دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے، تو وہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، یہ جو دوسرے جو چینج ہو رہے ہیں دین کی طرف آ رہے ہیں یہ کیوں ایسے ہیں؟ تو ہمارا کرائٹیریا جو ہے نا وہ کچھ اور بن چکا ہے، کرائٹیریا بالکل ڈفرینٹ ہے، تقوی کی بنیاد پہ فوقیت حاصل ہے، اس کے علاوہ دین میں کسی کو کسی بنیاد پہ فوقیت حاصل نہیں۔ تو یہ چیک کر لیں کہ ہمیں ڈھیل تو نہیں ملی ہوئی جس کے لیے ہم وہ کریں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اللہ جتنا ملنا، اللہ کی پکڑ آ جائے نا تو آپ دنیا میں بھی پکڑ آ جائے نا تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ ایک بڑا جڑا بزنس مین ہوتا ہے نا جب گرتا ہے نا تو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور عبرت بن کے رہ جانا سب چیز۔ تو یہ چیک کریں کہ ہم تو یمدہم میں نہیں آ رہے کہ ہمیں ڈھیل ملی ہے اور ہم اپنے جو ڈگر ہے نا اس میں چلے آ رہے ہیں اور ہمیں ہوش ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس ڈھیل سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی لانگ ٹرم ویژنز ہونے چاہیے۔ لانگ ٹرم ویژنز نہیں ہوتے نا لائف کے کہ کوئی تیر ہی نہیں چلانا، اگر تیر نہیں چلانا تو کوئی روٹین ہوگا کہ پہلے ماں باپ نے کھلا پلا کے پڑھا دیا، شادی ہو گئی، بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے، اچھا کما لیا، کھا لیا، پھر اپنے بچوں کے اوپر وہی پروسیس اپنا دیا جو اپنے والدین نے کیا، اور پھر قبر میں چلے جاتے ہیں، ایٹ دی اینڈ معاملہ ختم۔ جب یہ ہوتا ہے نا تو پھر ڈھیل کے بہت چانسز ہوتے ہیں، لیکن جب چلتا ہی ایک ویژن لے کے نا کہ مجھے تو زندگی میں یہ اچیو کرنا ہے، مجھے مسلمانوں کے لیے زندگی میں یہ کام کر کے جانا ہے اپنے مرنے سے پہلے انشاءاللہ، مجھے یہ کرنا ہے، اب اس بندے کا بہکنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ویژن کہیں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور جب ویژن بنایا جاتا ہے نا تو وہ ہمیشہ گریٹ بنایا جاتا ہے، چھوٹا نہیں بنایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا ویژن بنائے، پہنچ گئے وہاں پہ، آ کے پھر ویژن لیس ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم سب ڈیسائیڈ کریں گے یا یہ کہہ دیں کہ فیملی نے ڈیسائیڈ کیا اور یہاں سے بائی روڈ یہاں کے مری چلتے ہیں، تو جب وہ حیدرآباد پہنچیں گے اور شوہر کہے گا یا بیوی کہے گی کہ آپ کے پیر دبا دو، تھک گئے ہوں گے 2 گھنٹے ڈرائیو کریں گے، تو شوہر کیا کہے گا؟ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، 24 گھنٹے کی ڈرائیو اور ہے۔ لیکن اگر آپ کی ڈیسٹینیشن ہی حیدرآباد تھی تو حیدرآباد پہنچ کے آپ کیا کہیں گے بیوی کو؟ بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کرو۔ یہ ڈٹرمن آپ کا تھکنا جو ہے نا وہ آپ کا ویژن کتنا بڑا ہے اس سے پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو مسلمانوں میں تو ویژن ویسے پڑے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، ان کی